السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ سامعات کرام، ابھی آپ کے سامنے سورہ حجرات کی 11 نمبر آیت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، لوگوں کا مذاق نہ اڑائے، یعنی ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتوں کا مذاق اڑائے، عسى ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، یعنی جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی سے بہتر ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے، یعنی کسی کا مذاق اڑانے، انہیں کمتر سمجھنے سے منع فرماتا ہے، اور ایسا کام کرنا حرام ہے، اس لیے کہ جسے حقیر سمجھا جا رہا ہے، جسے ذلیل کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں زیادہ مرتبے والا ہو، زیادہ بلندی والا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، مذاق اڑانے والی عورت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو، زیادہ پسندیدہ ہو، اور ایک عورت دوسری عورت کا مذاق اسی وقت اڑاتی ہے جب وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر اور اس کو اپنے آپ سے کمتر اور حقیر سمجھتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان و عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون کمتر، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اس آیت کریمہ میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں۔ عموماً زیادہ تر احکام میں عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں، لیکن اس آیت کریمہ میں الگ عورتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس لیے کیا ہے کہ عورتوں میں یہ اخلاقی بیماری زیادہ ہوتی ہے، اور وہ مردوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کا مذاق زیادہ اڑاتی ہیں، اس لیے خاص طور سے عورتوں کو اس سے روک دیا گیا ہے۔ اور حدیث شریف میں لوگوں کو حقیر سمجھنے کو غرور گھمنڈ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا، مذاق اڑانا، یہ گھمنڈ ہے، تکبر ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان، کہ تکبر کسے کہتے ہیں؟ حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھے کھانا کھانا، اچھے گھر میں رہنا تکبر نہیں ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کے سامنے حق بات پیش کیا جائے دین کے لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے، تو اسے جھٹلا دیوے اپنے تکبر کے آگے، یعنی حق بات کو وہ جھٹلا دیوے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، مذاق اڑائے، اسے بھی تکبر کہتے ہیں۔ غمط کا مطلب ہے لوگوں کو کمتر، اپنے آپ کو بڑا برتر سمجھنا۔ لہذا ہر قسم کی بات چیت اور قول و فعل کے ذریعے
کسی کا مذاق اڑانا جس سے کسی مسلمان کی بے عزتی ہوتی ہو قطعاً حرام اور ممنوع ہے، اور یہ چیز مذاق اڑانے والے کے تکبر اور گھمنڈ پر دلالت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو، اور ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ مذاق صرف وہی عورت یا مرد کرتے ہیں جس کا دل برے اخلاق سے بھرا ہو اور اچھے اخلاق سے بالکل خالی ہو، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی کی برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے۔ حدیث صحیح مسلم کتاب البر والصلہ۔ سامعات کرام، ہمارا ازلی دشمن نے بھی یہی کام کیا تھا۔ ہمارا ازلی دشمن ابلیس، جس کا نام عزازیل تھا، اس کی سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو برتر، بہتر اور آدم علیہ السلام کو کمتر سمجھا اور گمان کیا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے ہیں، پھر مٹی آگ سے بہتر اور افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ عزت و اکرام، یہ بلندی تو اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے اس غلط قیاس اور کج فکری کے نتیجے میں گمراہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا اور اس کی لعنت کا مستحق بھی ٹھہرا۔ اور ابلیس کی ایک بڑی خرابی یہ بھی تھی کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ سجدے کا حکم کون دے رہا ہے۔ حکم دینے والے کی عظمت و کبریائی سے نظر چرا کر اس کی سوچ آدم علیہ السلام کی طرف گئی اور سوچنے لگا کہ مجھے سجدہ جس کا کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ مجھ سے برتر کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے جن اور انسان دونوں کو اپنی ہی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اللہ جس چیز کا حکم دے بلا چوں چرا اس کی تعمیل کیا جائے، اس حکم کو مکمل کیا جائے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ سامعات کرام، انسان کی معراج، انسان کی عروج، انسان کی بلندی تواضع اور انکساری میں ہی ہے۔ انسان جس قدر عاجزی اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسی قدر بلندی عطا کرتا ہے، اور اس کے برخلاف جو شخص تکبر کرتا ہے، برتری کے گمان میں رہتا ہے، اللہ رب العالمین اسے رسوا اور ذلیل کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اپنے اوپر دوسری بہنوں کو ترجیح دینا، انہیں عزت و وقار کی نظر سے دیکھنا صحابہ اور صحابیات کی خوبی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں، اپنی ذات کو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ صحابہ اور صحابیات کی خوبی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے، سامنے والوں کو بہتر اور برتر سمجھتے تھے۔ اس لیے سامعات کرام، کبھی کسی کو اپنے آپ سے کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے جس سے اس کا دل دکھے۔ ان سب کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔